نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائی، 20 رمضان المبارک کو اسلامی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے، جس دن مکہ مکرمہ کی فتح ہوئی۔ فتح مکہ دنیا کی تاریخ کے اندر ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں ہے، اور لوگ خدائے واحد کا تصور بھلا چکے تھے اور انہوں نے پتھر کی مورتیوں کو خدا بنا لیا تھا، ان کی پوجا کرتے تھے، اور اللہ کے گھر میں انہوں نے بتوں کو سجا رکھا تھا۔ یہ چیز بڑی تکلیف دہ تھی اور ضرورت تھی کہ کوئی ایسی ہستی آئے جو اللہ کے گھر کو پاک اور صاف کرے اور بتوں کا وہاں سے خاتمہ کرے اور لوگوں کو خدائے واحد کا جو تصور وہ بھلا چکے ہیں وہ دوبارہ یاد کرائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، تو آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ وہ سارے لوگ جو پہلے آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، آپ کے جانی دشمن ہو گئے، اور سبب اس کا یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا اور سب بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ ہمارے ان معبودان باطلہ کو برا نہ کہیں، ان کے بارے میں ہم سے بات نہ کریں، تو باقی آپ ٹھیک۔ لیکن نبی ہوتا ہی وہی ہے جو لوگوں کو اللہ سے ملائے، لوگوں کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے جوڑے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو تمام سچائیوں کا گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، پیش آمدہ خطرات سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ بتوں کی پوجا کرنا یہ جہالت ہے، یہ ظلمت ہے، یہ طریقی ہے، یہ گمراہی ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنا یہ علم سے تعلق رکھتی ہے، معرفت سے تعلق رکھتی ہے، یہ ہدایت سے تعلق رکھتی ہے، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، اور آپ سراج منیر تھے، چمکا دینے والے آفتاب، یہ ساری روشنیاں یہ آپ لے کر ساتھ آئے، ہدایت کی روشنی، اور لوگوں کو بتایا کہ ایک اللہ کی پوجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو سمجھنے کی بجائے، اس پر ایمان لانے کی بجائے، وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور وفادار غلام اور خدام تھے، ان کو اذیتیں دینا شروع کر دی، اور حالات ایسے ہو گئے کہ وہ شہر مکہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت بھی تھی، اللہ کا گھر بھی وہاں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چھوڑنا پڑا، ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے۔ دوستان ذی وقار، اس سے پہلے حق و باطل کے دو بڑے مارکے بھی ہو چکے تھے، بدر کی صورت میں، احد کی صورت میں، پھر حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ اس میں شرائط جو کفار نے رکھی وہ بظاہر ان کی مرضی کے مطابق تھی اور مسلمانوں کے بظاہر وہ خلاف جاتی تھی، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی نبوت کی جو بصیرت ہوتی ہے اور وہ اپنی نگاہ نبوت سے جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سحر بین آنکھ وہ نہیں دیکھتی۔ ایک عام انسان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا اپنی عقل کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے۔ تو بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ نہیں، ہمیں ان کی شرائط نہیں ماننی چاہیے تھی کفار کی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم ان سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اس میں یہ تھا کہ آئندہ 10 سال کے لیے ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ اب جب یہ معاہدہ ہو گیا، اور عرب میں معاہدے کی بہرحال پاسداری بڑی کی جاتی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع مل گیا کہ اب میں جو مدینہ شریف کے ارد گرد دیگر قبائل ہیں، دیگر آبادیاں ہیں، دیگر لوگ ہیں، میں ان کو بڑے آرام اور اطمینان سے دعوت حق پہنچاؤں، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو، تیزی کے ساتھ اضافہ ہو، بڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، دعوت دی، اور بہت لوگ مسلمان ہوئے، اضافہ ہو، یہاں تک کہ پھر 8 ہجری میں جب کفار مکہ نے اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا اور اس کی پاسداری نہیں کی، تو پھر وہاں مکہ میں وہ قبائل جو مسلمانوں کے ساتھ حلیف تھے، انہوں نے پھر اپنی مدد کے لیے پکارا، تو ان کی مدد ایک جو ہے وہ ضروری امر تھی اور درست عمل تھی۔ تو پھر اللہ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر، اور پوری رازداری کی کوشش کی گئی۔ تفصیلات اس کی بہت زیادہ ہیں، لیکن اہم چیز جو ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہے کہ ایک ایسا وقت آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر میں اب داخل ہو گئے، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، اور کفار مکہ، مشرکین قریش، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں، خوف زدہ تھے کہ اب ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کو ستایا بہت، تکلیفیں بہت دی ہیں، اذیتوں سے دوچار کیا ہے، ہجرت کرنا پڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جب کہ یہ پوری طاقت قوت کے ساتھ آ رہے ہیں، ہمیں مقابلہ کتاب بھی نہیں، تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن دوسری طرف ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی تھی کہ ہماری غلطیاں اپنی جگہ، لیکن جہاں تک معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو آپ بہت عفو درگزر فرمانے والے، یہ چیز بھی ان کے ذہن میں تھی۔ اور یہی ہوا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، سارے جمع تھے، حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ بڑے کریم ہیں، آپ ابن کریم ہیں، اور آپ یقیناً کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی باس برس نہیں، آج جاؤ اذهبوا وانتم طلقاء، تمہیں آزادی دے دی گئی ہے، امن دے دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ تاریخ کے صفحات کو کھنگال کر دیکھیں، دنیا کے بادشاہ فاتحین جب اپنے مفتوحہ علاقوں میں جاتے تھے تو ہوتا کیا تھا، سروں کے انبار لگ جاتے تھے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے تھے، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا جاتا تھا، اور دشمنوں کو کوئی جائے پناہ نہیں ملتی تھی۔ لیکن دنیا کے بادشاہوں اور ایک نبی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے بدترین دشمنوں کو بھی ایک موقع ملے اور وہ اللہ رب العزت کی توحید کی معرفت سے آشنا ہو۔ مقصود گردنیں کاٹنا نہیں ہے، مقصود لوگوں کو جہنم کی آتش میں دھکیلنا نہیں ہے۔ ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی گردنیں اڑا دیں ان کا ٹھکانہ کدھر ہونا، ساری طاقت اور قوت کے باوجود پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات کو پسند کیا کہ تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت کی ابدی بہاروں میں داخل ہوں۔ ان کو موقع دی اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ 2000 کی تعداد میں فتح مکہ کے وقت لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان، اتنی بڑی تعداد، کس وجہ سے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، کرم نوازی فرمائی۔ پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کب جب اپنے مخالف پہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اختیار موجود تھا، ایک اشارے سے ان کی گردنیں اڑائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خیر خواہی فرمائی، ان کے اوپر مہربانی فرمائی، اور تاریخ کے اندر ایک ایسی مثال قائم کی کہ اتنا بڑا انقلاب آیا، اتنی بڑی فتح ہوئی، لیکن کوئی خون نہیں بہایا، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو دار الامن قرار دے دیا، حضرت ابو سفیان کے گھر کو دار الامن قرار دے دیا۔ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں ان کے لیے بھی امن ہے، مطلب یہ جو باہر آ کر لڑیں گے نہیں، ان کے لیے امن ہے، امان ہے۔ اور پھر وہ ہستی جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بہت زیادہ تڑپایا گیا، اذیتیں دی گئیں، دہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹا گیا۔ اب مکہ فتح ہوا، عجیب منظر ہے، سرداران قریش اب موجود ہیں، تو اس موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال کو حاضر کیا جائے۔ اور بلال کون؟ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، کشتہ عشق رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پروان چڑھنے والے بلال حبشی۔ ان کو کہا گیا کہ آج آپ بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ، یہ سارے نیچے ہوں، یہ آپ کو دیکھیں، یہ قریش، یہ سرداران مکہ، اور ان کو پتہ چلے کہ اسلام میں برتری کا معیار رنگ نہیں، نسل نہیں، یہ امتیازات یہ دنیا کے لوگوں کے ہیں۔ اسلام میں اصل چیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے ہاں کس کا مقام ہے؟ رب کے ہاں تو بلال حبشی کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ جو تڑپے تھے، اس بات کا مقام ہے۔ کلمہ توحید جو بلند کرتے رہے، اس بات کا مقام ہے۔ تو میں آج کھڑے ہو جاؤ بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر اور آج یہاں پہ اذان کا، تو وہاں ان کو اذان کہنے کا حکم دے کر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے نسلی امتیازات تھے
तफाखुर के, फख्र करने के, उन सब को अपने पांव तले रौंद दिया और एक नई मिसाल कायम की। आज हमारे माशरे में भी इस तरह की ऊंच नीच की बातें हैं, लेकिन कम है। उस दौर में अरब में गुलामों के साथ बदतरीन सलूक किया जाता था और ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि एक गुलाम को इतना बड़ा शरफ दिया जाएगा। ये पैगाम था इस्लाम का सारी दुनिया के गुलामों के लिए कि बेशक दुनिया के और लोग तुम्हारे साथ बदतरीन सलूक करें, लेकिन इस्लाम तुम्हारे लिए जाए पनाह है। इस्लाम के दामन में अगर आ जाओ तो इसमें तुम्हारे लिए इज्जत है, इसमें हर इंसान के लिए अजमत है। इस्लाम किसी अजमत वाले शख्स की अजमत को तार तार नहीं करता, इस्लाम अजमत की दस्तार को और सर बुलंद कर देता। काश आप और मैं, हम भी इस पे गौर करें कि लोग समझते हैं कि मुसलमानी तरीका अपनाने से शायद हमारी इज्जतें कम हो जाएंगी, दुनियावी रोब दबदबा कम हो जाएगा, तो ये हमारी गलत फहमी है। इस्लाम अजमत और इंसान की बुजुर्गी, बड़ाई और बर्तरी उसको कम नहीं करता, बल्कि उसमें इजाफा फरमाता। दुनिया में भी आखिरत में भी मकाम और मर्तबा बढ़ता है। और ये चीज देखी गई फतह मक्का के मौके पर। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे इस तरह के तमाम इम्तियाजात जो थे उनका खात्मा फरमा दिया, रंग व नस्ल के इस तरह के, और अल्लाह के घर को फिर बुतों से पाक और साफ कर दिया। वहां जहां पत्थर के बने हुए बुत थे उनको अल्लाह के घर से निकाला, तो वहां कुछ पत्थर की ऐसी चीजें भी थी जिनको बरकरार भी रखा, और एक फर्क बताया कि पत्थर के बुत और चीज हैं और अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों के कदमों से जिन पत्थरों को निस्बत हो जाए वो और चीज है। बुतों और उन पत्थरों का आपस में एक फर्क है कि बुतों को अल्लाह के घर से निकाला जा रहा है और वो पत्थर जिस पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे हुए हैं उसको मकाम इब्राहीम के तौर पर अल्लाह के घर में रखा जा रहा है। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तवाफ मुकम्मल कर लिया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मेरा दिल ये चाहता है कि यहां मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ूं। ख्वाहिश जनाब फरूक आजम की अल्लाह को इतनी पसंद आई कि रब ताला ने जनाब फरूक आजम की ख्वाहिश पे कुरान की आयत नाजिल फरमाई। फरमाया वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तुम इस जगह को अपने लिए जाए नमाज बना। एक बात समझना, ये पूरी मस्जिद है, ये पूरा अल्लाह का घर है, जहां जहां नमाज पढ़े ये नमाज की जगह है। तो मस्जिद हराम भी सारी नमाज की जगह ही है, जहां दिल चाहे आप नमाज पढ़ें, लेकिन उसमें भी एक जगह को खास किया जा रहा है मजीद। मस्जिद हराम सारी अजमत वाली जगह है, तकद्दुस वाली जगह है, लेकिन उसमें से भी रब ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह के महबूब बंदे एक पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के साथ लगा हुआ पत्थर जहां मौजूद है, रब ताला उस जगह की अजमत और शान और मकाम ये बयान कर रहा है कि तुम इसको अपने लिए जो है वो जाए नमाज बना लो और यहां पर नमाज पढ़ो। तो एक फर्क ज़ाहिर हो गया कि पत्थर की मूर्तियां और बुत और चीज हैं, और पत्थर की वो चीजें जिनकी निस्बत अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों से हो जाए उनका मकाम और मर्तबा और वो काबिल ताजीम है, काबिल मोहब्बत है। सफा और मरवा भी पहाड़ियां हैं, वो भी पत्थर की बनी हुई हैं, लेकिन इन्न सफा वल मरवा मिन शाइर, वो अल्लाह की निशानियां हैं। और किस वजह से कि वहां पे अल्लाह की एक नेक बंदी, एक वलिया माई हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के कदम लगे और इस वजह से उनको ये निस्बत मिली। तो बहरहाल दोस्तान ज़िवकार, असल बताना ये था
کہ فتح مکہ جو ہے یہ ایک عظیم دن ہے 20 رمضان المبارک کو، کہ پھر اس کے بعد تاریخ نے اپنا رخ ہی پلٹ لیا اور اسلام پوری طرح غالب آتا گیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کو گرا رہے تھے چھڑی کے ساتھ تو آپ ساتھ پڑھ رہے تھے قرآن کی آیت قل جاء الحق وزهق الباطل، حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت نے حق کو غالب فرما دیا اور غلبہ عطا فرمایا. دوستان ذوالفقار، پھر ایک اور بھی اسی سلسلہ میں اہم چیز ہے، وہ 21 رمضان المبارک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ آپ کا یوم شہادت بھی، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ حضرت مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ایت مباہلہ نازل ہوئی تو جن ہستیوں کے حق میں اور شان میں وہ آیت نازل ہوئی ان میں حضرت مولا علی شیر خدا بھی. اور پھر ایت تطہیر جب نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن ہستیوں کو بلایا، حضرت مولا علی، جناب امام حسن، امام حسین، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو اس موقع پہ بھی حضرت مولا علی ایت تطہیر کا بھی مستحق ہے، ایت مودت کا بھی مستحق ہے. قرآن کی آیات، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کی آیات جو کسی کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ. آپ سخاوت کے بادشاہ ہیں، شجاعت کے بادشاہ ہیں، علم کے بادشاہ ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا. لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو باب مدینۃ العلم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ، آپ کا کل جو ہے وہ یوم شہادت ہے. اس حوالے سے اصال ثواب کی ترکیب ضرور بنائیں. ویسے بھی رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں میں وقت افطار کوشش کیا کریں کہ پوری امت مسلمہ کو جو ہے وہ آپ اصال ثواب میں یاد رکھا کریں. اور اس میں کل تو بالخصوص ضرور آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ آپ کو اصال ثواب کرنا. ہمارے اس اصال ثواب سے ان کے درجات تو بلند ہوگی ہی صحیح، ہمیں خود بھی بہت فائدہ پہنچے. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جن ہستیوں کو اصال ثواب کیا جائے ان کا روحانی تصرف بڑا ہوتا ہے، ان کی ایک نگاہ کرم ہوتی ہے اور وہ انسان کو نصیب ہوتی ہے. عام ولی، ان میں بھی صاحب تصرف اولیاء اللہ گزرے ہیں، جو ان کو یاد کرے، جو ان کو اصال ثواب کرے، وہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں. حضرت مولا علی صرف ولی نہیں ہے، اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظری میں ایک روایت بیان کی ہے کہ پہلی انبیاء کی امتوں میں بھی جتنے امتیوں کو ولایت ملی ہے ان سب کی ولایت کے اوپر بھی مہر حضرت مولا علی شیر خدا. امت مصطفیٰ میں تو ہے ہی صحیح، پہلی امتوں میں بھی جس کو ولایت ملتی تھی اس کی ولایت کے اوپر مہر جو ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ. اور یہ وہ ہستی ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو نقشبندی سلسلہ کے بزرگ ہیں. تو اس طرح وہ بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کا فیض نصیب فرمائے. دوستان ذوالفقار، پھر اسی کے ساتھ آج
غروب आफताब से कबल एतिकाफ का सिलसिला भी हो। एतिकाफ अल्लाह की बारगाह में यकसुई के साथ बैठना है, दीगर दुनियावी मामलात उनसे अलग थलग होकर यकसू होकर ये एक इबादत करना है। एतिकाफ रस्म नहीं है, एतिकाफ एक इबादत है, सुन्नत मौक़दा कफ़ाया है। सुन्नत मौक़दा किफ़ाया है कि जिस तरह जनाजा बाद अफराज पढ़ लें और बाद ना पढ़ सकें तो वो बोझ और गुनाह जो है वो सब से उतर जाता है कि कुछ ने पढ़ लिया। तो ये भी सुन्नत मौक़दा किफ़ाया है। सुन्नत मौक़दा इस तरह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से इतिकाफ शुरू किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ जो है वो कज़ा नहीं किया, और जब कज़ा हुआ तो फिर अगले साल 20 दिन का इतिकाफ हुआ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़वाज मुताहरात बाद में भी इतिकाफ बैठती रही, सहाबा किराम इतिकाफ बैठते रहे। और इससे पता चलता है कि ये सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास नहीं था, बल्कि बाद में आने वाली उम्मत के लिए भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौक़दा किफ़ाया कि महल्ले की मस्जिद में अगर कोई एक बंदा भी बैठ जाए तो वो सारे महल्ले की तरफ से अदा तो हो जाएगा, सवाब उसी को मिलेगा, बाकी को सवाब नहीं मिलेगा। अलबत्ता इतिकाफ तर्क करने का गुनाह जो है उससे वो बच जाए। दूसरी बात यह है कि इतिकाफ के अंदर दो चीजें होती हैं कि एक शरई जरूरत और एक तबई जरूरत। इन दो जरूरतों की बुनियाद पे मस्जिद से इंसान निकल सकता है और उतनी ही वक़्त उतनी जगह के लिए निकल सकता है जहां ये दो जरूरतें पूरी हो जाएं, फिर उसको वापस आना होता है। अगर ज्यादा वक़्त लगाएगा, ज्यादा बाहर निकल जाएगा तो उसका इतिकाफ टूट जाएगा। शरई जरूरत क्या है? शरई जरूरत यह है कि अगर फर्ज करें जामिया मस्जिद नहीं है तो जुम्मा के लिए दूसरी मस्जिद में जाना ये मोतकिफ की एक शरई जरूरत है। तो वो नियत करके बैठेगा कि मैंने जुम्मा पढ़ना है, वो दूसरी मस्जिद में जाएगा जो जामिया मस्जिद होगी, वहां पहली अजान की आवाज सुनने के बाद जा सकता है, वहां नमाज पढ़ सकता है फर्ज, और अगर बकिया नमाज भी अदा करना चाहे तो वहां कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस अपनी मस्जिद में आ जाएगा। तो ये उसकी एक शरई जरूरत। इसी वजह से कहते हैं कि सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि आप इतिकाफ बैठें जामिया मस्जिद और जहां नमाज पंजगाना हो, और फिर इसके लिए रोजा शर्त है। इतिकाफ ये जो सुन्नत मौक़दा इतिकाफ है इसकी बात करें, एक नफली इतिकाफ भी होता है, वो आप जब चाहें अल्लाह के घर में इतिकाफ बैठ जाएं, घंटे के लिए बैठ जाएं, एक दिन के लिए बैठ जाएं, हफ्ते के लिए बैठ जाएं। नफली इतिकाफ के लिए रोजा शर्त नहीं है। सुन्नत मौक़दा किफ़ाया ये जो आखिरी अशरे में रमजान शरीफ के इतिकाफ बैठते हैं इसके लिए रोजा शर्त है। रोजा किसी भी वजह से टूटेगा तो इतिकाफ टूट जाएगा, ये बात याद रखनी है। और अगर पहले कोई रोजा महीने में रमजान शरीफ के महीने में नहीं भी रख सका तो कोई मसला नहीं, इतिकाफ के दिनों में रोजा शर्त है कि उन दिनों वो लाजमी रोजे से हो और इतिकाफ करे। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। और फिर ये कि तभी जरूरत क्या है? कज़ाए हाजत वगैरह के लिए जाना और गुस्ले वाजिब के लिए जाना, ये एक तभी तकाजा है। इन चीजों के लिए मस्जिद से ज़हर है, वाशरूम बाहर होते हैं, जाना पड़ता है, और तभी तकाजा है, इंसानी जरूरत है, तो जाए वुजू करे और वापस आ जाए। गुस्ल वाजिब हुआ है, तयम्मुम करके बाहर निकल जाए, अपना गुस्ल करे और वापस आ जाए। आजकल तो दिन वैसे भी ठंडे होते जा रहे हैं, गर्मियों में भी बिला वजह बार बार गुस्ल करना ये पसंदीदा अमर नहीं है। गुस्ल वाजिब की जो है वो इजाजत है कि वो इंसान लाजमी तौर पर पाकीज़गी हासिल करने के लिए वो गुस्ल करेगा। तो इतिकाफ जो है इसमें फिर मोबाइल फोन आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं,
اس کی اصل روح کو سمجھ لیں، اور مسئلہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، ہم موبائل استعمال کریں یا نہ کریں فلاں. بھائی بیٹھ جب اعتکاف رہے ہیں تو پھر اس کی روح کو سمجھیں کہ آپ نے گپے لگانے کے لیے تو نہیں بیٹھنا، آپ نے موبائل کے ساتھ پورے دنیا کے معاملات چلانے کے لیے تو نہیں بیٹھنا، آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، اس کی بندگی کرنے کے لیے بیٹھنا ہے. تو پھر یکسوئی اس میں ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں اور خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والے لوگوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس ارد گرد سے نوجوان آ جاتے ہیں، راتوں کو گپے لگاتے رہتے ہیں. یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. جو اعتکاف بیٹھا ہے آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ وہ عبادت کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے. ضرورت کا کوئی معاملہ ہے تو کر لیں، لیکن گپیں لگانا، زیادہ دیر متکفین کے پاس بیٹھنا، ان کا جو ہے ان چیزوں میں مشغول ہونا، یہ سارے ناپسندیدہ امر ہیں اور درست نہیں ہے اور اس کی روح کے منافی ہیں جو اعتکاف کی روح ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ فطر کے حوالے سے بھی 200 روپیہ یہاں کے حساب سے وادی سون کے بنتا ہے، وہ بھی آپ جو ہے جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، فقراء ہیں، ان کو دیں. عید سے پہلے پہلے رمضان شریف میں جب ادا کرنا چاہیں وہ ادا ہو جاتا ہے، اور مدارس سے دینیہ کو دے سکتے ہیں، جامعہ مدینۃ النبی میں بھی جمع کرا سکتے ہیں. اللہ رب العزت سب کی عبادات کو، نماز تراویح کو، روزوں کو، صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.